بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھے لوگوں، پیارے پاکستانیوں، گزارش یہ ہے کہ بابا جی اشفاق احمد خان صاحب نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ پاکستانی قوم کی بدقسمتی اور بد نصیبی یہ ہے کہ ان کو عزت نفس نہیں ملی، ان کی سیلف رسپیکٹ کو جو ہے سراہا نہیں گیا، ان کی سیلف رسپیکٹ کا خیال نہیں رکھا گیا۔ اس کو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ سیلف رسپیکٹ تو یہ ہے کہ کسی دیہات سے، کسی گاؤں سے ایک بزرگ آدمی چلے پیدل چلتا ہوا، وہ تھانے پہنچے اور تھانے دار جو ہے وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کے کھڑا ہو کے اس کا استقبال کرے اور بابا جی کو بٹھا کے اس کو ٹھنڈا پانی پلانے کے بعد پوچھے کہ بابا جی اب آپ اپنا مسئلہ بتائیں، اور مسئلہ سن کے اس کے حل کی جو ہے اس کو یقین دہانی کرائے، اس کا حق دلوائے، اور یہ بات سننے کے بعد بابا جی کو دروازے تک چھوڑ کے آئے۔ تو یہ ہے عزت نفس۔ اس طرح سلوک چاہتا ہے پاکستان کی عوام جو ہے، ان کے ساتھ ایسا سلوک ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بحیثیت قوم جو مڈل کلاس ہے یا لوور کلاس ہے، اس کی عزت نفس کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، ان کے جو سیلف رسپیکٹ ہے اس کو دھچکا پہنچایا جاتا ہے۔ سب سے بڑی عزت نفس کی توہین یہ ہے کہ ایک اشرافیہ بن گئی ہے، وہ ان میں سرمایہ دار بھی ہیں، اور ان میں ہمارے بیوروکریٹس بھی ہیں، ان میں ہمارے ججز بھی ہیں، ان میں ہمارے آرمی آفیسر بھی ہیں۔ یہ سارے اوپر ایک طبقہ جو ہے وہ اشرافیہ کا روپ دھار چکا ہے، اور یہ اشرافیہ جو ہے اس کو نچلے درجے کی مڈل کلاس یا اس سے لوور کلاس کی عوام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ان کی سیلف رسپیکٹ کیا ہے، ان کی عزت نفس کیا ہے، اس کے ساتھ کھلواڑ کرنا ان کے لیے کوئی معاملہ نہیں۔ اس سے بڑی ہماری تذلیل بحیثیت قوم، میں ایک پاکستانی کے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی تذلیل ہماری اور کیا ہے کہ ایک بندہ سائل بن کے جب وہ کسی دفتر جاتا ہے تو اس دفتر کا چپڑاسی دروازے سے شروع ہوتا ہے اس کی عزت نفس سے کھیلنا، اور افسر تک جاتے جاتے وہ بندہ کئی دفعہ جیتا اور کئی دفعہ مرتا ہے۔ ہماری عزت نفس جو ہے اس کی کسی کو پرواہ نہیں، اس کو ذلیل کیا جاتا ہے، ترخت زبان بولی جاتی ہے، اور اس کی جو جائز مسئلہ بھی ہے اس کو بھی حل کرنے میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں۔ اس سے بڑی ہماری تذلیل بحیثیت قوم کیا ہوگی جو اوپر بیٹھی اشرافیہ ہماری تذلیل کر رہی ہے، کہ میں اگر اپنے آپ کو بتاؤں کہ میں ایک ریٹائرڈ ٹیچر ہوں اور مجھے ماہانہ جتنی پینشن ملتی ہے میں یہاں اس کو بتانا گوارا نہیں کرتا، میں اس کو بتا نہیں سکتا کہ وہ کتنی شرمناک حد تک کم ہے۔ اگر وہ جو میری پینشن ہے اس میں سے میں آدھی پینشن ٹیکسز میں دیتا ہوں، تو اسی ٹیکس کے جو پیسے ہیں اس سے ہمارے جو بڑے بڑے بیوروکریٹس بیٹھے ہیں ان کی گاڑیوں کا ایندھن چلتا ہے، ان کے گھروں کی جو تزئین و آرائش ہے وہ ہوتی ہے، ان کی گاڑیوں کا پٹرول جو ہے وہ ادا ہوتا ہے۔ ظلم ہے، اور کتنی فکر مندی کی بات ہے کہ ایک مزدور جو 1000 روپیہ کمانے والا ہے، وہ 1000 روپیہ کماتا ہے تو اس میں سے 500 روپیہ وہ گورنمنٹ کو ٹیکس دے کے آتا ہے، اور اسی ٹیکس کے پیسوں سے ان آفیسرز کی، ان دوسرے جو ادارے ہیں وہاں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو 50-50 کنال کے گھروں میں رہتے ہیں، جن کی گاڑیوں کا پٹرول، جن کے ٹیلی فون کے بل، جن کے یوٹیلیٹی کے بل بھی جو ہے وہ مزدور جو ہے وہ ٹیکس دے کے ادا کرتا ہے، اور خود وہ 10-10 15-15 لاکھ روپیہ تنخواہ لینے کے بعد بھی جو ہے وہ نہ اپنی گاڑی میں اپنا پٹرول ڈلواتے ہیں، نہ وہ ٹیلی فون کا بل دیتے ہیں، نہ ان کو گھر کا کرایہ دینا پڑتا ہے۔ یہ سارا جتنے بھی یہ عیاشیوں کی زندگی ہے وہ ایک قوم جو ہے وہ اپنے ٹیکس دے کے، غریب طبقہ ٹیکس دے کے وہ ادا کرتا ہے، اور اسی غریب طبقے کی، اسی مڈل کلاس جو ہے اس کی عزت نفس کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ یہ ہماری تذلیل نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ طاقتوروں نے اور منصفوں نے اس طبقے کو ہمارے اوپر مسلط کر کے بٹھا دیا ہے جس سے ہم نفرت کرتے ہیں۔
جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے، جنہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچا ہے۔ ہماری نفرت کرنے کا معیار جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے ملک کو، اپنے ملک کو، پاکستان کو نقصان پہنچایا، اور کوئی وجہ نہیں ان سے نفرت کی۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیلف رسپیکٹ کی، ہماری عزت نفس کی یہ توہین ہے کہ اسی طبقے کو انہوں نے جو بھی طاقتور لوگ ہیں، جو بھی فیصلہ رکھنے والے ہیں، جن کی آنکھ کے اشارے سے وزیر اعظم بدل جاتے ہیں، اور جن کی چھڑی جادوئی اثر رکھتی ہے، اور وہ جب چھڑی گھماتے ہیں تو سب کچھ بدل جاتا ہے، تو انہوں نے ہمارے اوپر ان لوگوں کو مسلط کر دیا ہے جو قابل نفرت ہے، جو کرپٹ لوگ ہیں، جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے، جن کے کھاتوں میں قتل ہیں، جن کو اخلاقیات کا پتہ کوئی نہیں ہے، جنہوں نے غریب لوگوں کے ٹیکس کے پیسوں سے اپنے جو امپائرز ہیں وہ کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ تو اس سے زیادہ ہماری جو عزت نفس کے ساتھ کھلواڑ ہے، اور وہ کیا ہو سکتی ہے کہ عام آدمی مارا گیا، عام آدمی مر جائے، عدالت نہیں کھلتی، ججز کے اور فیصلہ کرنے والوں کے اور جو ادارے ہیں، پولیس کا ادارہ، ان کے کانوں تک جوں نہیں رینگتی، اور 18 قتل کر دیے گئے ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں، لاہور میں، دن دہاڑے۔ آج تک یہ طے نہیں ہو سکا کہ وہ کام کس نے کیا، وہ قتل کس کے کھاتے میں گئے۔ طاقتور ہیں، قانون کو جدھر چاہیں ادھر موڑ لیتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ جب اسمبلی تحلیل ہوئی، اسمبلی کو توڑا گیا تو آسمان گر پڑا۔ مجھے نہیں پتہ کہ یہ آسمان کیسے گرتا ہے، لیکن جب کوئی قتل ہوتا ہے، ناحق قتل ہوتا ہے، تب آسمان بھی گرتا ہے اور زمین بھی پھٹتی ہے۔ 18 قتل کیے گئے دن دہاڑے پاکستان کی اسی سرزمین کے اوپر۔ 8 سال کے قریب ہو گیا، آج تک نہ پتہ چلا کہ کون ذمہ دار ہے، کس نے یہ انہونی اور یہ ظالمانہ جو اقدام ہے وہ کس نے کیا۔ یہ اس سے بڑی ہماری تذلیل کیا ہے کہ طاقتور جو ہے وہ ہمارے سامنے دندناتے پھرتے ہیں، اور 18 لوگ جو مارے گئے، جس میں جو عورتیں تھیں، حاملہ عورتیں تھیں، ان کا قتل کس کھاتے میں جائے گا؟ اے منصفو، آپ کو نیند کیسے آ جاتی ہے؟ کہ آپ کو نیند کیسے آ گئی؟ کیسے ہمارا قانون جو ہے فیصلہ کرنے والے، کیسے وہ آنکھیں بند کر کے رات کو سو جاتے ہیں، اور وہ چیخیں اور وہ لاٹھیاں نہیں برسائی گئی بزرگ لوگوں کے اوپر، بلکہ لٹھ برسائے گئے، بڑے بڑے ڈنڈوں کے ساتھ ان کو مارا گیا، لیکن سب ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، سب ہنسی خوشی جی رہے ہیں، اور ان 18 قتل ہو جانے والوں کا نہ ان کو کوئی انصاف ملا، نہ طے نہیں ہو سکا کہ اس کا ذمہ دار کون تھا۔ کوئی بھی ذمہ دار نہیں پکڑا جاتا، لیکن اس وقت کا جو چیف منسٹر تھا، وہ چیف ایگزیکٹو ہونے کے ناطے وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ وزیر قانون جو ہے اس وقت کا، وہ اس کا ذمہ دار تھا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ پولیس اتنے بڑے پیمانے پر قتل و غارت کر دے اور کسی کا حکم بھی اس کو نہ؟ یہ ہماری عزت نفس کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ ہمیں ذلیل کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ تم کیڑے مکوڑوں کی طرح تمہیں سڑکوں کے اوپر مار دیا گیا، تمہیں کوئی انصاف نہیں ملے گا، اس لیے کہ تم غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہو۔ امیر کے ساتھ جب کوئی معاملہ آتا ہے تو عدالتیں کہتی ہیں کہ آسمان گر پڑا ہے۔ یہ اسمبلیاں کوئی ایک بار نہیں ٹوٹی، یہ اسمبلیاں کوئی ایک بار تحلیل نہیں ہوئی، یہ ٹوٹتی رہتی ہیں اور بنتی رہتی ہیں۔ کوئی نہ آسمان گرتا ہے، نہ زمین پھٹتی ہے، لیکن جب ایک قتل ہوتا ہے تو میرا اللہ کہتا ہے کہ ساری انسانیت کا قتل ہو گیا ہے۔ ایک قتل کرنا ساری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے، تب زمین بھی پھٹتی ہے اور تب آسمان بھی گرتا ہے۔ اور جادو کی چھڑی لہرا کے فیصلے کرنے والوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بدترین طبقے کو ہمارے اوپر تم مسلط کر دو، بدترین طبقہ جو ہے، بدترین لوگ جو ہے ہمارے حکمران بن جائیں؟ یہ ہماری عزت نفس کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جو مرضی چاہو، تمہاری اہمیت کوئی نہیں، ہم جو فیصلے کریں گے وہی فیصلے مانے جائیں گے۔ اور میں حیران ہوں کہ اتنے گندے کردار کے لوگوں کو میرے جو سینئر آفیسر ہیں وہ سیلوٹ کیسے کر لیتے ہیں۔ یہ قابل نفرت لوگوں کو سیلوٹ کرنا آپ کو بھی زیب نہیں دیتا، یہ آپ کے شایان شان بھی نہیں ہے۔ کچھ بھی نہیں چاہیے پاکستان کے لوگوں کو، کچھ بھی نہیں چاہیے، ان کی عزت نفس کا خیال تو رکھو۔ وہ جب اپنی ہڈیاں جلا کے آپ لوگوں کی پرآسائش زندگیوں کو رونق بخشتے ہیں تو
تو ان کا اتنا تو حق بنتا ہے کہ کم از کم ان کو انسان ہونے کا مقام تو دیا جائے۔ جب ایک مزدور سائیکل کھینچتا ہوا، اس کے بیچارے جب وہ سائیکل کھینچتا ہے تو اس کے گھٹنوں سے اور گوڈوں سے آواز نکلتی ہے، اس کی ہڈیاں کڑکڑاتی ہیں۔ دوپہر کو وہ کہیں سے نان ٹکی لے کے کھا لیتا ہے، اور جب شام کو واپس آتا ہے پیسے کما کے، اس میں سے آدھے پیسے اس کے ٹیکس میں چلے جاتے ہیں، اس کے بجلی کے بلوں میں چلے جاتے ہیں، اس کی خورد و نوش کی چیزوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو وہ تب جا کے آپ اتنی بڑی عالی شان کوٹھیوں میں رہتے ہیں۔ پھر اسی عوام کو ذلیل کرنا، اسی عوام کی تذلیل کرنا، اس کی عزت نفس کا خیال نہ رکھنا۔ خدا را ہم ٹیکس پیئر ہیں، ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، ہم پاکستانی، ہمیں پاکستانی ہونے پہ فخر ہے۔ کم از کم ہماری مرضی، ہماری عزت نفس کا، ہماری سوچ کا احترام تو کیا جائے۔ آپ کی ایک جنبش ابرو سے وزیر اعظم بدل جاتے ہیں، آپ چھڑی گھماتے ہیں تو سارا اتھل پتھل ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے یہ ان لوگوں کو قبول کر لیا اور ہمیں بھی قبول کرنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے؟ میں ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را ہمیں بہت سی سہولتیں نہ دیں، لیکن ہماری کم از کم سیلف ریسپیکٹ کو تو مانا جائے، ہماری عزت نفس کو تو مانا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی عزت نفس کو اگر آپ سے چھین کے نہ لیں، ایسا تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے دلوں سے ایسی بددعائیں نکل جائیں، ہمارے ایسی آہ نکل جائے جو عرش کو چیرتی ہوئی اوپر چلی جائے، اور پھر آپ کے لیے کچھ بھی نہ رہے، آپ کو کچھ بھی نہ ملے۔ تو فیصلہ کرنے والوں، طاقتوروں، منصفوں، عدل، انصاف کب ملے گا پاکستان کو؟ کیسے میں ہضم کر جاؤں وہ 18 قتل دن دہاڑے، اور بزرگوں کو بڑے بڑے لٹھ مارتے ہوئے اور ان کو دھاڑیوں سے پکڑ کے کھینچتے ہوئے کیسے یہ سارا کچھ بلا دیا گیا ہے؟ کیسے اس چیز کو قصہ پارینہ بنا دیا گیا ہے، ماضی کا حصہ بنا دیا گیا ہے؟ کہاں تک اپنی محرومیوں کا، کہاں تک ماتم کیا جائے؟ کہاں تک سنائیں یہ قصہ غم، یہ قصہ تذلیل؟ کہاں تک سنائیں؟ خدا را بس کیجیے، خدا را بس کیجیے۔